قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علماء کرام کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یقیناً بے حد افسوس کی بات ہے، اور آپ یہ حدیث مبارکہ سے سنیں کہ جب علماء دنیا سے جا رہے ہوں گے تو پھر لوگ کس مشکل کا شکار ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی علماء کی روح کو قبض کر لے گا، یہاں تک کہ حتی اذا لم یبقى عالم، ایک عالم بھی باقی نہیں رہے گا، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہے وہ سردار بنا رہے ہوں گے جاہلوں کو اپنا سردار بنا رہے ہوں گے۔ ایک عالم کا دنیا سے جانا، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ نقصان میں آپ کو بیان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حدیث نمبر 99 صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ کتاب العلم میں موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا حتی اذا لم یبق عالم، کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیا کرتے ہیں، ان کو اپنا سردار سمجھ لیا کرتے ہیں، اور پھر سئلوا فسئلوا، ان سے سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہتے ہیں کہ پھر وہ ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے، یعنی وہ جاہل جو کہ لوگوں کا پیشوا بن چکا ہے، بغیر علم کے فافتوا، انہیں فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، انہیں جواب دے رہا ہوتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، واضلوا، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نقصان ہے علماء کرام کا دنیا سے جانے کا نقصان، جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جو ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا رہے ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، عالم دین یہ ایک نہیں ہے امام المناظرین، بلکہ ان سے پہلے بھی کئی اکابرین علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کہ جو تدریسی فیلڈ میں ماہر ہیں، تو کچھ تصنیف کی فیلڈ میں ماہر تھے، تو کچھ مؤلفین تھے، تو کچھ مبلغین تھے، اعلیٰ قسم کے علماء جو کہ عربی کچھ تھے، تو کچھ جو ہے وہ جو ہے اردو زبان بولنے والے علماء تھے جو کہ اس دنیا سے کوچ فرما چکے ہیں۔ اور آج ایک اور عالم دین کا ہم سے جدا ہونا، تو یقینی طور پر جو بندے علماء کرام کی عزت نہیں کرتے، علماء کرام کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی عالم نظر نہیں آتا، انہیں کوئی عالم ملتا نہیں، تو وہ جاتے ہیں اور پھر جاہلوں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ بندہ کہ جس نے نہ قرآن کچھ پڑھا ہو، نہ سمجھا ہو، نہ حدیث مبارکہ کچھ پڑھی ہو، سمجھی ہو، وہ لوگوں کو شرعی مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا، وہ سوال کرتے ہیں، فسئلوا، اس سے سوال کرتے ہیں، فافتوا بغیر علم، اور وہ جاہل جو ہے بغیر علم کے جواب دے رہا ہوتا ہے، پھر حال یہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں نا، اگر علماء کرام کی رسپیکٹ نہ کرے، علماء کرام کے دنیا سے جانے کو، ان کے جانے پر غم کا اظہار نہ کرے، علماء کرام کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فراہم لوگ نہ کریں، اور علماء کرام کو جو ان کے مقام کے مطابق، مرتبے کے مطابق جو ان کی مسندیں ہیں ان پر نہ بٹھائیں، تو عالی جاں پھر یہی ہوتا ہے، پھر راج جاہلوں کا ہوتا ہے، پھر حکومت جاہلوں کی ہوتی ہے، پھر علماء کی وقعت لوگوں کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایک امام المناظرین گئے نا حضور والا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ علماء سے محبت کرنے کا صلہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں، آپ ان کو یہ درس دیں کہ آج جو دنیا سے گیا نا حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسے عقائد کو اپنانا ہے، جیسے یہ صحابہ سے محبت کرتے رہے، ایسے صحابہ سے محبت کرنی ہے۔ دیکھو آپ اٹھائیں ان کی آخری ویڈیو بھی، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پیغام دے رہے ہیں، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس نے ساری زندگی یہ پیغام دیا ہو کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی عظمتوں کو سلام۔ جاتے جاتے بھی اگر بات کر گئے تو یار غار کی بات کر گئے، دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے اگر بات کر گئے تو مصطفیٰ کے جانثار کی بات کر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر گئے۔ تو اپنی قوم کو ایسے لوگوں کی تاریخ بیان کریں کہ انہوں نے کس طرح سے دین متین کی خدمت کی ہے، اور اپنے بچوں کو ذہن دے کہ آپ نے بھی امام المناظرین بھی بننا ہے، آپ نے جو ہے فقیہ بھی بننا ہے، آپ نے محدث بھی بننا ہے، آپ نے جو ہے وہ مفسر بھی بننا ہے، مبلغ بھی بننا ہے، معلم بھی بننا ہے، مدرس بھی بننا ہے، محقق بھی بننا ہے۔ آپ نے یہ تمام کام، یہ جو دین اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہے، ان تمام کو اپنانا ہے، تاکہ جب آپ علم دین کی راہ میں چلیں گے تو جتنی فضیلتیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک طالب علم کے لیے اور ایک علماء کے لیے بیان کی ہیں، ان تمام کے آپ بھی حقدار بن سکیں، اور جو طالب علم پر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ رحمتوں کی بارشیں آپ پر بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
کہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے، قبر کے معاملات آسان فرمائے، کل بروز قیامت جنت الفردوس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔